الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، آج ہم جو لوگ رمضان میں گناہ کرتے ہیں ان کا عبرتناک انجام کا ایک واقعہ آپ سب کے سامنے رکھیں گے۔ آج مجھے آپ کو بس تھوڑا سا وقت چاہیے، کیونکہ میں آج بہت لمبا بیان نہیں، بس ایک واقعہ آپ سب کے سامنے رکھ کے اس ویڈیو کا اختتام کر دوں گا، کیونکہ ابھی رمضان المبارک کا مہینہ قریب آ رہا ہے اور رمضان المبارک کے روزے فرض ہیں جو ہر عاقل و بالغ مرد اور عورت پہ فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کے پورے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کے ہی مہینے میں موت نصیب فرمائے۔ سامعین، ایک بار کی بات ہے کہ امیر المومنین حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم زیارت قبور کے لیے کوفہ کے قبرستان میں تشریف لے گئے۔ وہاں ایک تازہ قبر پر نظر آپ کی پڑی۔ آپ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کو اس کی حالت معلوم کرنے کی خواہش پیدا ہوئی۔ آپ نے بارگاہ خداوندی عز و جل میں عرض گزار ہوئے، یا اللہ، اس میت کے حالت مجھ پر منکشف یعنی ظاہر فرما۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کی التجا فوراً قبول ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے آپ کے اور اس مردے کے درمیان جتنے پردے حائل تھے تمام اٹھا دیے گئے۔ اب ایک قبر کا بھیانک منظر آپ کے سامنے تھا۔ اب کیا دیکھتے ہیں کہ مردہ آگ کی لپیٹ میں ہے اور رو رو کر آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے اس طرح فریاد کر رہا ہے، یا علی انا عزیکم فی النار و حریکم فی النار، کہ اے علی، میں آگ میں ڈوبا ہوا ہوں اور آگ میں جل رہا ہوں۔ اس قبر کی دہشت ناک منظر اور مردے کی دردناک پکار نے حیدر کرار کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو بے قرار کر دیا۔ آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اپنے رحمت والے پروردگار عز و جل کے دربار میں ہاتھ اٹھا دیے اور نہایت ہی عاجزی کے ساتھ اس میت کی بخشش کے لیے درخواست پیش کی۔ غیب سے آواز آئی، اے علی، آپ اس کی سفارش نہ ہی فرمائے، کیونکہ روزے رکھنے کے باوجود یہ شخص رمضان المبارک کی بے حرمتی کرتا، رمضان المبارک میں بھی گناہوں سے باز نہیں آتا تھا، دن کو روزے تو رکھ لیتا تھا مگر راتوں کو گناہوں میں مبتلا رہتا تھا۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے یہ سن کر اور بھی رنجیدہ ہو گئے اور سجدے میں گر کر رو رو کر عرض کرنے لگے، یا اللہ، میری لاش تیرے ہاتھ میں ہے، اس بندے نے بڑی امید کے ساتھ مجھے پکارا ہے، میرے مالک، تو مجھے اس کے آگے رسوا نہ فرما، اس کی بے بسی پر رحم فرماتے اور اس بیچارے کو بخش دے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم رو رو کر مناجات کر رہے تھے۔ اللہ عز و جل کی رحمت کا دریا جوش میں آ گیا اور ندا آئی، اے علی، ہم نے تمہاری شکستہ دلی کے سبب اسے بخش دیا ہے۔ اس مردے پر سے عذاب اٹھا لیا گیا۔ تو اس پہ شاعر نے کیا خوب کہا، کیوں نہ مشکل کشا کہوں تم کو، کیوں نہ مشکل کشا کہوں تم کو، تم نے بگڑی میری بنائی ہے، تم نے بگڑی میری بنائی ہے۔ سامعین، جو لوگ روزہ رکھنے کے باوجود گناہ کی صورتوں میں مشتمل تاش، شطرنج، لوڈو، موبائل، آئی پیڈ وغیرہ پر ویڈیو گیمز، فلمیں، ڈرامے، گانے باجے، داڑھی مڈانا یا ایک مٹھی سے گھٹانا، بلا عذر شرعی جماعت ترک کر دینا، بلکہ معاذ اللہ نماز قضا کر دینا، اور جھوٹ، غیبت، چغلی، بدگمانی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، بلا اجازت شرعی مسلمان کی ایذا رسانی، شرعاً حقدار نہ ہونے کے باوجود گداگری یعنی بھیک مانگنا، ماں باپ کی نافرمانی، سود و رشوت کا لین دین، کاروبار میں دھوکہ دینا وغیرہ وغیرہ برائیوں سے رمضان المبارک میں باز نہیں آتے۔
ان کے لیے جو میں نے بھی بیان کیا اس میں حکایت اور عبرت ہی عبرت ہے۔ رمضان شریف میں گناہوں سے باز نہ آنے والے مزید 2 حدیث مبارکہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اور اللہ پاک کی ناراضگی سے ڈریے کہ جس نے رمضان المبارک میں کوئی گناہ کیا تو اللہ عز و جل نے اس کے 1 سال کے اعمال کو برباد فرما دیتا ہے۔ جو رمضان میں گناہ کرتے اس کے 1 سال کے اعمال برباد کر دیے جاتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ میری امت ذلیل و رسوا نہ ہوگی جب تک وہ رمضان کا حق ادا کرتی رہے گی۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، رمضان کے حق کو ضائع کرنے میں ان کا ذلیل و رسوا ہونا کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس ماہ میں ان کا حرام کاموں کا کرنا۔ پھر فرمایا جس نے اس ماہ میں زنا کیا یا شراب پیتے تو اگلے رمضان تک اللہ عز و جل اور جتنے آسمانی فرشتے ہیں سب اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ بس اگر یہ شخص اگلے ماہ رمضان کو پانے سے پہلے ہی مر گیا تو اس کے پاس کوئی ایسی نیکی نہ ہوگی جو اسے جہنم کی آگ سے بچا سکے۔ بس تم ماہ رمضان کے معاملے میں ڈرو، کیونکہ جس طرح اس ماہ میں اور مہینوں کے مقابلے نیکیاں بڑھا دی جاتی اسی طرح گناہوں میں بھی معاملہ ہے، یعنی جس طرح نیکیاں بڑھتی ہیں اسی طرح گناہ بھی بڑھ جایا کرتے ہیں۔ ناظرین، لرز اٹھے کہ ماہ رمضان کی ناکردی سے بچنے کا خصوصیت کے ساتھ سامان کیجیے۔ اللہ عز و جل کی رحمت سے مایوسی بھی نہیں، رحمت کے دروازے کھلے ہیں، گر گرا کر توبہ کر کے گناہوں سے باز آ جائیے۔ نیک اور سنتوں کا پابند بننے کے لیے نمازوں کو قائم کریں اور قرآن مجید کی خوب تلاوت کریں اور اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کریں، تراویح ضرور ادا کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی گناہوں کو بخش دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رمضان شریف کے پورے روزے رکھنے کی توفیق اور توفیق عطا فرمائے اور اس ماہ رمضان میں گناہوں سے بچنے کی توفیق اور توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔